حکومتوں کے بدلنے سے نہیں مسئلے حل ہونے، مال کی کثرت سے نہیں، چیزوں کی کثرت سے نہیں، اللہ کو ساتھ لیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ اور اللہ ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی مانیں گے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ کی مانو، نماز پڑھو، مال ہے زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان میں روزے رکھو، دین کو سیکھو بھائی۔ 40 سال عمر ہے، دعائے قنوت نہیں آتی، 4 بچوں کا باپ ہے، غسل کے فرض نہیں آتی، جنازہ پڑھنے بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی، سگی ماں کا جنازہ پڑھ رہا ہے، جنازے کی دعا نہیں آ رہی، سگے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے، جنازے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ اسلام چمک جائے، آج محنت ہو رہی، گھر چمک جائے، دکان چمک جائے، دفتر چمک جائے، کاروبار چمک جائے، نہیں نہیں، اسلام چمکے، اسلام چمکے۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے، ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ آج مسلمان نے اسلام کو چھوڑا ہے، اسلام پر ظلم کیا، اسلام کو اپنے گھروں سے نکالا، اپنے بازار سے نکالا، اپنے کاروبار سے نکالا، اپنی شادیوں سے نکالا، اللہ کی نگاہ سے گر گئے، اس لیے گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو توبہ کر لو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، لوٹ آؤ نماز کی طرف، قرآن کی طرف، حیا کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف لوٹو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح کو پہنچو گے، مراد کو پہنچو گے، مقصد کو پہنچو گے، مسئلے حل ہوں گے کیسے؟ لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف لوٹاؤ۔ یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ اجتماع، یہ سروزہ، یہ کس لیے؟ لوٹو بھائیو، لوٹو اپنے دین کی طرف۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو، بیماریاں لگا کے سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو، جنازے دکھا کے سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو۔ حق بات کان میں پہنچ رہی ہے، یہ اجتماع، یہ چلہ تین چلے، یہ گشتیں ہر دکان تک پہنچتے ہیں، ہر دفتر تک پہنچتے ہیں، ہر وزیر وکیل جج تک پیغام پہنچے گا، بھائی توبہ کر لو۔ وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم، چاہے تو وزیر اعظم، چاہے تو سردار، چاہے تو بڑے سے بڑا افسر، لیکن باپ کا کیا ہے؟ باپ کا تو بیٹا ہے نا، باپ کا تو بیٹا ہے نا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا۔ تمہیں لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا وعدہ بڑا پکا ٹھکا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، ان کو یہ بات بتا دیں، ایسے زوردار الفاظ ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم، تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ پوچھا جائے گا جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، صبح شام کہاں خرچ کی، تمہاری راتیں کہاں تھی، تمہارا دن کہاں تھا، ان آنکھوں سے کیا دیکھا، اس زبان سے کیا بولا، اس کان سے کیا سنا ہے۔
یہ ہم آزاد نہیں ہیں جو مرضی کریں. 2 باتیں سب مانتے ہیں, دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, کسی کی مرضی نہیں, کوئی مرد کوئی عورت, کوئی گورا کوئی کالا, اپنی مرضی نہیں. دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. کوئی جوانی میں مر رہا ہے, کوئی بڑھاپے میں, کوئی بیماری سے, کوئی بغیر بیماری کے. بیٹے کی شادی باپ مر گیا, اپنی شادی خود مر گیا. تو نہ آنے میں اپنی مرضی ہے نہ جانے میں اپنی مرضی ہے. تیسری بات بھی مان جاؤ کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. آج لوگ کہتے ہیں میری مرضی, تیرا باپ مرا تیری مرضی, تیری بیوی مری تیری مرضی, تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی, تو بوڑھا ہو رہا ہے, بڑا سردار ہے, تو بڑا مالدار ہے, بڑا پیسے والا ہے, اب تو بوڑھا ہو رہا ہے, اپنے آپ کو بوڑھا نہ ہونے دے. ہماری مرضی نہیں ہے, ہماری تو اپنے جسم پر نہیں چلتی, ہماری تو اپنے جسم پر نہیں چلتی. پیٹ خراب ہو گیا, تو نے کیوں خراب ہونے دیا اپنا پیٹ؟ یہ گلا خراب ہو گیا, تو نے کیوں گلا خراب ہونے دیا؟ ہماری مرضی نہیں ہے. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اس اللہ کو راضی کرنا ہے, اس اللہ کو ساتھ لینا ہے, اس اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. یہ نبی کا کام ہے, یہ نبی کا غم ہے کہ سارے انسان اللہ کو پہچانیں, اللہ کی مانیں, جہنم سے بچیں, جنت میں چلے جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا کی, اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ, اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی, میں خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم ہے, یہ تبلیغ اس لیے ہے, یہ اجتماع اس لیے ہے. یہ نہیں کہ آئے اور گئے, بیان سنا اور گئے, برکت کے لیے نہیں, صرف ثواب کے لیے نہیں. برکت بھی ہے, ثواب بھی ہے. اصل اپنا کام پہچانو بھائی, زندگی بدلو, سوچ بدلو, شوق بدلو, کام بدلو, حیثیت کو پہچانے. اس لیے اجتماع ہے. ایک راوی میں اجتماع میں نا ایک ساتھی جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی آپ اجتماع میں آئے, 3 دن رہے, بیانات سنے, مذاکرے سنے, اب جا کر کیا کرو گے؟ اب جا کر کیا کرو گے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا. کیا کہتا ہے اگلے سال؟ یہ بہت سارے پوچھتے ہیں پھر اجتماع کب ہوگا؟ ارے بھائی اجتماع تو ایک کام پر لانے کے لیے, یہ تو بہانہ ہے. چلو چلو اجتماع, بزرگ آئے جی, بیان ہوگا بھائی, چلو بھی مجمع ہے. وہ یہ تو بہانہ ہے, اصل تو اپنی بات سمجھائی جا رہی. او بھائی سردار صاحب اپنی حیثیت کو پہچانو, سردار بعد میں ہو, اللہ کے بندے پہلے ہو. وزیر صاحب اپنی حیثیت کو پہچانو, وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے, نبی کا امتی ہونا بڑی بات ہے. وزارت کرنا بڑی بات نہیں, نبی کا کام کرنا بڑی بات ہے. اپنے کام کو پہچانو بھائی. یہ کہنا سننا کرنے کے لیے, یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ صرف ثواب کے لیے نہیں. ہمارے حاجی مشتاق صاحب تھے رائے میں, اللہ مغفرت درجات بلند فرمائے, وہ بیان فرما رہے, میں ترجمہ کر رہا تھا عربوں میں. کہنے لگے آج ہم نے کیا ہے, کہنے والا کہہ لیتا ہے, سننے والا سن لیتا ہے. بس مطلب اس کی مثال دی کہ خامین صبح جا رہا تھا, خامین بیوی نے کہا پتی لانی ہے, پتی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بہت اچھا. چاول لانے, چاول ختم ہو گئے, بہت اچھا. چینی بھی لانی ہے, بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو گیا, بہت اچھا لاؤں گا. اور گھی بھی لانا ہے, بہت اچھا. مسالے بھی لانے, بہت اچھا. یہ بھی لانا ہے. اب وہ کہتا جا رہا ہے, وہ سنتی جا رہی, وہ کہتا جا رہا ہے, وہ سنتی جا رہی. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. شام کو آیا تو بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب, مجھے سننے کا ثواب. ہاں یہ برکت نہیں, کہ صرف برکت کا کام نہیں بھائی. آئے ہو بیان سنا, چلے گئے. او بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے, ہم اس تبلیغ کا کام کریں, مسجدوں کو آباد کریں, 100% لوگوں کو نمازی بنائیں, قرآن کی تلاوت اور ذکر کریں, اپنے اخلاق اچھے بنائیں, اپنے جھگڑے ختم کریں, اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں, دین کو زندہ کریں. اتنے سال سے سبی کا اجتماع ہو رہا ہے, کب سے سن رہے ہم. اب کیا تقاضا تھا, یہ سبی پہ کیا ہوتا, آذان پہ بازار بند ہوتے, فجر میں مسجدیں بھری ہوتی, یہاں کوئی کسی کا جھگڑا نہ ہوتا, یہاں آنکھوں میں حیا ہوتی, یہاں مسجدیں آباد ہوتی, یہاں کے وزیر, یہاں کے وکیل, یہاں کے افسر, یہاں کے سردار سب کیا ہوتے, فجر میں مسجد میں ہوتے. یہ اس لیے اجتماع.
یہاں کے جھگڑے ختم ہوں. جھگڑے کچہریوں سے تھوڑا ختم ہونے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں جس سے جھگڑے ختم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے مہل لے کر دوں گا کس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. اپنا حق بھی چھوڑ دے, جھگڑا ختم کرنا ہے. آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کے اخلاق اچھے ہوں. ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا جنت بنے گی, امن ہوگا, محبتیں ہوں گی, خوشیاں ہوں گی, غریبوں میں, مالداروں میں, عوام میں, حکمرانوں میں, سارے مسئلوں کا حل دین ہے. اور دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے, اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. یہ اس کی آواز لگ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ تمہاری مدد کرے, اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا کون تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دعوت, یہ تبلیغ کا کام. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. اللہ نے اپنی امت کو, اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ, اگرچہ تمہیں کوئی تھوڑی سی بات آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ, اس کو آگے پہنچاؤ. صحابہ کی سمجھ میں آئی بات کہ دین پھیلانا ہمارے ذمہ, گھروں کو چھوڑا, فرشتے نہیں تھے, ہاں ضرورت تو ضرورتیں تھی, گھروں کو چھوڑا, گھر والوں کو چھوڑا, مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, ہاں اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا, حضور کی مجلس کو چھوڑا, حضور کے پیچھے کی نمازوں کو چھوڑا, مسجد نبی کی نمازوں کو چھوڑا. اس لیے اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن, آخر میں فرمایا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ جب واپس آؤ گے قبر پہ گزر ہوگا, میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, یہ آخری ملاقات ہے, اشارہ دے دیا. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی پر. لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں چاہتا, میں تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا, آپ کی صحبت میں رہوں گا, آپ کی باتیں سنوں گا, مسجد نبی میں نمازیں پڑھوں گا. نہیں, جا رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. رو پڑے. جب اللہ کے نبی نے دیکھا, اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ نے مدینے کی طرف چہرہ پھیرا اور فرمایا کہ معاذ سنو, میرا قرب چاہتے ہو؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا, میرا قرب تقوی پر ملے گا, کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو. صحابہ پھرے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. یہ کہا جا رہا ہے بھائی نکلو, حال کا سب سے بڑا حکم انفروا خفافا وثقالا, نکلو اللہ کے راستے میں, ہلکے ہو بوجھل ہو, جی چاہے نہ چاہے, طبیعت مانے نہ مانے, نکلو. آج لوگوں کو انکار نہیں ہے, خاص طور پر یہ مجمع جو یہاں آیا ہوا ہے, اجتماع میں آتا ہے, بات سنتا ہے, اس کو انکار نہیں ہے. تبلیغ کا کام کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, دین کو سیکھنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے, 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے, جھگڑے ختم کرنے ہیں, اس کو انکار نہیں ہے. پتہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, پتہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب ذرا میں سیٹ ہو جاؤں پھر تبلیغ کا کام کروں گا, ذرا گھر سیٹ ہو جائے, ذرا بچے سیٹ ہو جائیں, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, ذرا دفتر سیٹ ہو جائے,
پھر اللہ اللہ ہی کرنا ہے، پھر مسجد ہی آباد کرنی ہے، پھر دین کا کام ہی کرنا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں۔ ایک عرصے سے یہ جملہ بولا جاتا ہے، پھر خبر آتی ہے کہ فوت ہو گئے، غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے کسی نے کہا ان کے کفن کی گرہیں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ اس کے بیٹوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچے ذرا سیٹ ہو جائیں، بچوں نے باپ کو سیٹ کر دی، ایسا سیٹ کیا کہ اس پر مٹی ڈال دی۔ اپنے ہاتھ بھی اس کی اپنے ہاتھ بھی اس کی قبر پہ جھاڑے۔ تیرا نوکر تیری قبر پہ تیرا ہاتھ جھاڑے گا، اپنا ہاتھ جھاڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، آج ہیں کل نہیں۔ کتنے پچھلے سال اجتماع پہ تھے، اس سال نہیں ہے، اور کتنوں کا یہ آخری اجتماع ہے، اگلا سال نہیں ملے گا۔ کتنوں کا کفن بازار میں پہنچ چکا، انہیں پتہ نہیں، وہ شادی کی تیاری کر رہا ہے، وہ نیا مکان بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی، آج کہتے لگ رہے قبروں میں دیکھو دانت پر نکلے پڑے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی، ختم کہانی۔ یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، میرے سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میرے سے نکلا نہیں جاتا، گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے۔ تبھی قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے۔ عقل مند ہے جو حق بات کو سنے، پلے باندھے، عمل کرے۔ بے وقوف ہے کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ یہ اجتماع آپ کے علاقے میں یہ نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ مجمع نعمت ہے، ان باتوں کا کہنا سننا نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ یہ جو کہا سنا جا رہا ہے اس کو کرو بھائی، اس کو کرو بھائی۔ ڈرائیونگ کے اجتماع سے ایک ساتھی ملا، میں نے کہا ماشاءاللہ سفر کب ہوا آپ کا سال کا؟ کہتے میرا تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی 4 ماہ تو لگے نا؟ کہتا نہیں 4 ماہ بھی نہیں لگے۔ ارے بھائی چلہ تو لگتا ہوگا؟ کہ نہیں میرا چلہ بھی نہیں لگا۔ ارے بھائی سروزے تو لگتے ہوں گے؟ کہتا میرا تو کبھی سروزہ بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا بھائی تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں اجتماع۔ تو ہر بھائی آپ کا آنا مبارک، آپ نہ آتے ہم کیا کر لیتے؟ جو صرف اجتماع میں آیا یہ بھی بڑی برکت ہے، بڑا مبارک۔ لیکن بھائی اپنا کام تو پہچانو۔ روز کسی نے نہیں سمجھانا بھائی، روز کسی نے نہیں سمجھانا۔ اللہ پاک، ایک جملہ بولنے لگا ہوں بھائی، ذرا غور سے سننا۔ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں۔ اب اس کی قدر کیا ہے؟ اس بات کو پکڑ لو، اس بات کو لے لو۔ حدیث میں آتا ہے بھلی بات، حق بات، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے۔ 2 لاکھ کی گھڑی گم ہو گئی، جب کہیں ملے گی نا تو کیسا خوش ہوگا، واہ واہ گھڑی مل گئی۔ او حق بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے، جب اسے ملتی ہے لپک کے لیتا ہے کہ واہ واہ کتنی اچھی بات ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ غبارے میں ہوا بھرو نا، غبارے میں ہوا، غبارہ پھول جاتا ہے، اور سوئی لگی تو ٹھوس بیان ہوتا ہے۔ اللہ کی بات، جنت جہنم کی بات، قرآن حدیث کی بات، جذبہ بنتا ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے شیطان سوئی لگاتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں، ان کو کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے۔
ہاں یہ شیطان نے سوئی لگائی ٹھوس کر دیا. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم, کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم. ہمارا تو اصل کام ہی ہے بھائی. یہ مجمع پورا بلوچستان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, پورے ملک پوری دنیا کے. یہ مجمع نیت کر لے ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ, ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. میں کرنٹ کوئی نہیں, ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے بھائی, 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے بھائی, قرآن تلاوت کا فضا بنانی ہے. اپنے جھگڑے کیا کرنے, کون کون جھگڑا ختم کرے گا, کب کریں گے, کب کریں گے؟ ہاں ابھی باہر نکلو گے نا شیطان کہے گا نہیں نہیں انہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا کیا اس نے. جھگڑے ختم کر, کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے, کمائیوں کو کیا بنانا ہے, اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دین ہوگا امن, محبتیں, خوشیاں, سکون, عزت, ہاں خیریں, برکتیں, پھر موت آسان, پھر خبر آسان, پھر ہمیشہ کی جنت جہاں 4 اعلانات ہوں گے, زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. اللہ فرماتے ہیں 4 قسم کی نہریں, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, سونے چاندی کے محلات ہوں ملیں گے. کوئی پیشاب نہیں, کوئی پخانہ نہیں, کوئی گندگی نہیں, کوئی بدبو نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی دلوں میں بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں. آپس میں ملیں گے سلامن سلامہ, فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم, دنیا میں صبر کیا آج ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے سلام, سلام قولا من رب الرحیم, اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا. تو وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, انبیاء سے ملاقات ہوگی, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, عرض کریں گے لبیک و سعدیک, ہم حاضر ہیں. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم, اور راضی ہو گئے. عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو, تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں. کہ اللہ وہ کیا ہے, چہرے چمک گئے, جہنم سے بچ گئے, جنت میں پہنچ گئے, اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا, میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں. کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے, کیا خوبصورت زندگی. آج وقت ہے, آج وقت ہے بھائیو, آج یہ مجمع بہت ساروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا, بہت ساروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. تو دل سے نیت کر لو بھی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت کہاں سے ہوتی, صرف زبان نہیں. 3 طرح سے کام چلتے ہیں بھائیو, زور سے طاقت, زر سے پیسہ, زاری منت خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے, کس سے چلتا ہے؟ زاری, دل میں لوگوں کی منت خوشامد, اور رات کو کس کی بھائی؟ اللہ کی. جو یہ کام کرے گا اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. حاجی صاحب فرماتے تھے ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے. ہمارا غریب سے غریب, ہمارا مزدور, ہمارا سردار, ہمارا جج وکیل یہ ہدایت کا سورج بن سکتا ہے. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللہ کے نبی ہمارے مبارک ہو اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو. جو یہ کام کرے گا اللہ اسے خیر کی چابی بنائے گا, شر کا تالا بنائے گا, ہدایت کا سورج بنائے گا. اس کا جینا بھی ہدایت کا ذریعہ, اس کا مرنا بھی ہدایت کا ذریعہ, اس کا صبر بھی ہدایت کا ذریعہ, اس کے بول بھی ہدایت کا ذریعہ, اس کا جنازہ بھی ہدایت کا ذریعہ. ہم سب ہدایت کا سورج بن سکتے ہیں. ہم نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ, اور جتنا کر سکتے ہیں کریں. 4 ماہ چلہ, 3 دن 3 دن, روزانہ اپنی مسجد کو وقت, روزانہ اپنی مسجد کو وقت, 8 گھنٹے 4 گھنٹے 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو وقت دینا. چلے کی جماعت نکلے, سروزے کی جماعت نکلے, 4 ماہ کی جماعت نکلے, سال 7 ماہ کی جماعت نکلے, اس فکر میں شریک ہونا, روزانہ مشورے کرنا, گشتیں کرنا, ملاقاتیں کرنا, رات کو دعائیں مانگنا, رات کو دعائیں مانگنا. جو یہ کام کرے گا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے.
اللہ سے مانگنا کہ اللہ انسانوں کو ہدایت دے دے. اللہ جیسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے، اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما. سورج کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچتی ہے، اللہ ہدایت کے نور کو ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما. اللہ جیسے تو موسم کو بدل دیتا ہے، اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. یہ ہماری دعائیں ہوں. اللہ ہمارے ججوں کو ہدایت دے، ہمارے وزیروں کو ہدایت دے، ہمارے مالداروں کو ہدایت دے، ہمارے غریبوں کو ہدایت دے، ہمارے افسروں کو ہدایت دے، ہمارے سرداروں کو ہدایت دے. سارا دن محنت کرتا ہے، رات کو دعائیں مانگتا ہے، رات کو دعائیں مانگتا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ جدھر چاہے پھیر دے. ہمارا غریب سے غریب سرداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا سردار حکمرانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہم اپنی کام کو پہچان لیں. اس دین سے دنیا بنے، آخرت بنے، موت قبر قیامت سب آسان ہو. پھر اس حال میں دنیا سے جانا ہو کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. بچہ رو رہا ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں. فرمایا ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے افسوس، ہائے مصیبت کہ جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ طربا غدا نلقى الاحبۃ محمدا واصحابا. واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوگی، اب میری صحابہ سے ملاقات ہوگی. اور جانا ہے بھائیو، تیاری کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں. مر تو جانا ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچائے کہ تم بچو، کون بچائے کہ تم بچو. ہم سب نے جانا ہے. جتنا مجمع آیا ہے ماشاءاللہ، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کی رہنمائی فرمائے. اس سارے مجمع کو اللہ اس کام کی سمجھ نصیب فرمائے. بھائی یہ سارا مجمع نیت کر لے کہ اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ. اس کام کو آج تک جو غفلت ہوئی اس کام سے، اس پر کیا ہو بھائی؟ استغفار کریں. ہم اللہ سے معافی مانگے. ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ کپڑوں پر، جوتوں پر، زمینوں پر، عہدوں پر، ڈگریوں پر، چودراہٹ پر، صدارت پر، سرداری پر. ہماری صلاحیت لگتی دین کے گھرانے پر. جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں. اور جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کب تک کرنا ہے؟ کب تک کرنا ہے بھائی؟ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں موت تک یہ کام کرنا ہے. نہیں نہیں، موت تک نہیں کرنا، بلکہ پتہ کیا کہو، صرف موت تک. کب تک؟ یہ کہنا کہ موت تک کرنا ہے، اس کا مطلب ہے پتہ نہیں 2000 سال کی زندگی ہے. تو چھوٹی سی تو زندگی ہے، چھوٹی سی تو زندگی ہے. صرف موت تک. کب تک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کام شروع کیا تو پہلا جملہ فرمایا لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں. اور جب آپ کا آخری دن تھا، پیالے میں پانی تھا، ہاتھ بھگوتے تھے، چہرے پر پھیرتے تھے. حضرت فاطمہ زینب نے دیکھا تو کہا واہ کرب لی ابی، ہائے میرے باپ کو بے چینی ہے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا کرب لی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ کہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. ہاں آج وقت ہے بھائیو. یہ مجمع بہت قیمتی ہے، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. یہ پورے علاقے میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب جتنا کر سکتے کریں. 4 ماہ چلہ نقد، اس کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی. جانا نہیں کسی نے، مختصر تشکیل بھائی. جو نقد تیار ہے چلہ 4 ماہ وہ کھڑے ہو جب